اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 40 اس کا ترجمہ آسان قرآن کے نام سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا یہ 6 نمبر ویڈیو ہے۔ اب یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ التی انعمت علیکم، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو وعدہ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا وعدہ جو تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں اور مجھی سے تم ڈرو، اور جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والوں میں نہ شامل ہو جانا۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تو کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب چونکہ یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، وہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو نعمت میں نے تم کو عطا کی تھی، یعنی تم سے پہلے کئی نبی تمہارے پاس آ چکے ہیں اور کئی کتابیں آ گئی ہیں، تم نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، پھر تم وعدہ توڑ دیے، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی میں تمہارا پورا کروں گا۔ جو کتاب یہ بھیجی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں ہے، تمہاری پرانی کتابوں تورات، انجیل، زبور کو یہ تائید کرتی ہے، اس کی فیور میں ہے، اور یہ تینوں کتابوں کا نچوڑ بھی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تم انکار کرنے والوں میں نہ بن جانا، کیونکہ تمہارے پاس تو کتاب کا علم ہے، اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری پرانی کتابوں میں سے جو اس کتاب کے آنے والے کا، اس کتاب کے جو نبی ہیں، اس کا جو ذکر آیا ہے اس کو چھپانا مت۔ نماز قائم کرو، جیسا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھو، یعنی قرآن سیکھو، اور زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو لیکن خود نہیں کرتے وہ کام، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک بہت مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو یہ رکو نمبر 5 تھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا صحیح مفہوم ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اسے معاف بھی کر دے اور ہمارے دماغ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہم کو حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم قرآن کو آسان طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارے چینل کا نام آسان قرآن بھی ہے، اور ایک دوسرا چینل ہے چھوٹا مسلمان۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے سادے چھوٹے موٹے تجارت کرنے والے، جو چھوٹا موٹا جو بالکل معمولی کام کرتے ہیں، جن کا دن بھر جو ہے پیسہ کمانے میں اور بڑی مشکل سے رزق حلال کے لیے وقت نکل جاتا ہے، وہ بھی جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ برائیوں سے بچ جائیں، اور اتنے پاسنگ مارکس لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو جو اصل میں دوزخ سے بچا لیا گیا وہی اصل کامیاب ہو گیا۔ نیکیاں حاصل کرنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، جو سب سے پہلا ہمارے سامنے پروجیکٹ ہے وہ ہے برائیوں سے بچنا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو برائیوں سے بچنے کی پہلے توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا کرے، ہمارے لیے سہولتیں عطا کرے، اور ہم کو اس کتاب سے صحیح مفہوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔